نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس دنیا میں بگڑے ہوئے حالات اور انسانوں کی بگڑی ہوئی کیفیات، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کہ معاشرہ کتنا تباہ ہے، حالات کتنے بگڑے ہوئے ہیں، برائیاں کتنی عام ہیں، خرابیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ جتنا علاج کیا جا رہا ہے مرض اتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ کسی قوم میں شاید اصلاح کی اتنی کوششیں نہیں کی جاتی ہوں گی جتنا مذہب اسلام کے ماننے والے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اندر سے خرابیاں دور ہو جائیں، اچھائیاں ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے جتنی کوششیں علماء کرام ہر میدان میں کر رہے ہیں، شاید ہی کسی مذہب کے ماننے والے لوگوں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ ہم لوگوں میں ایک مزاج یہ بن گیا ہے کہ سنتے ہم لوگ بہت شوق سے ہیں، لیکن جتنا شوق سے سنتے ہیں اتنا شوق سے مانتے نہیں ہیں۔ سننا اور چیز ہے، ماننا اور چیز ہے۔ سننے سے انسان کے معلومات میں ضرور اضافہ ہوتا ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو اچھائیوں کو معلوم ہونے کے بعد اسے قبول کرے۔ عقل مند اور دانا اور سمجھدار آدمی وہ ہے کہ ان اچھائیوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔
معلومات کا بھنڈار جمع کر لینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ ہماری زندگی ان معلومات کے مطابق نہ ہو جائے۔ ہم میں سے ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اچھا بننا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اچھائیاں زندگی میں آنا چاہیے، خوبیاں زندگی میں ہونا چاہیے، یہ ہر ایک کی خواہش ہے۔ لیکن کس کی زندگی میں اچھائیاں آنا چاہیے، کس کے اندر خوبیاں پیدا ہونا چاہیے؟ جب ہمارے دل کو ٹٹولا جائے تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرا اچھا بننا چاہیے، میں اچھا بنوں، اس کی اتنی خواہش نہیں ہے ہماری جتنا کہ دوسرے کے اچھے بننے کی خواہش ہمارے دل میں ہے۔ اسی لیے لوگ حالات کے بگڑنے کا، معاشرے کے برباد ہونے کا، برائیوں کے عام ہونے کا خوب تذکرہ کرتے ہیں۔ جہاں دو آدمی معاشرے کی بربادی کا شکوہ کرتے بیٹھتے ہیں تو تیسرا آدمی بھی وہاں گھس کر ان کے معلومات میں مزید اضافہ کرتا ہے، بھلے آپ کو نہیں معلوم، مجھے جو معلوم ہے۔ لیکن دوستو ایک بات یاد رکھیے کہ ان شکووں کا حاصل کیا ہے؟ ان شکووں کا حاصل کیا ہے؟ کہ فلانا خراب ہے، ملک خراب ہے، یہ خراب ہے، پڑوسی خراب ہے، رشتہ دار خراب ہے، فلاں رشتہ دار خراب ہے۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل سب کچھ نہیں ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہر آدمی کو خواہش ہے کہ اچھا بننا چاہیے، لیکن اچھا کون بنے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ فلانا بنے، میرا بیٹا بنے، میرا بھائی بنے، میرا پڑوسی بنے، میرا نوکر بنے، میرا سیٹ بنے۔ اچھا بننے کی آرزو ہر ایک کو ہے، لیکن اپنے کو چھوڑ کر۔ آدمی یہ نہیں سوچتا ہے کہ دوسرا اچھا بنے نہ بنے، میں بن جاؤں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میرے ایک اچھا ہونے سے کیا ہوگا، پورا معاشرہ خراب ہے، پورا محلہ برباد ہے، پورا شہر خراب ہے، پوری قوم خراب ہے۔ اگر میں اکیلا اچھا ہو جاؤں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہمارا گھرانہ دین کے مطابق زندگی گزارے تو کیا ہوگا؟ باقی سب تو بے دین ہیں۔ اگر میں نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں تو کیا ہونے والا ہے؟ باقی سب تو نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو نبی کے طریقوں کے مطابق لا لیں تو کیا ہونے والا ہے؟ باقی سارا ماحول تو خراب ہے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ سارے انسان فرشتے بن جائیں گے، تب ہم فرشتے بنیں گے۔ سارے انسان اچھے ہو جائیں تب ہم اچھے ہو جائیں گے۔ سارے انسان برائیاں چھوڑ دے تب ہم برائی چھوڑیں گے۔ سارے لوگ دین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جب زندگی گزارنے لگ جائیں تو تب ہم زندگی گزارنے لگیں گے۔ لیکن اکثر دیکھنے میں ایسے ہی آتا ہے۔
کہ حالات کی خرابی، معاشرے کی خرابی، لوگوں کے اندر پائی جانے والی برائیاں، دین سے بیداری، اس کا تذکرہ تو ہماری زبانوں پر خوب ہوتا ہے۔ آرزو اور خواہش یہ ہے کہ سب اچھے بن جائیں، لیکن اس میں ہم اپنی ذات کو شامل نہیں کرتے ہیں، اپنی ذات کو ہٹا کر سوچتے ہیں کہ سب اچھے ہو جائیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ اچھے ہو جائیں، آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں، باپ کی خواہش یہ ہے کہ بیٹا اچھا ہو جائے، بیٹے کی خواہش یہ ہے کہ باپ اچھا ہو جائے، شوہر کی خواہش یہ ہے کہ بیوی نمازی بن جائے، بیوی کی خواہش یہ ہے کہ شوہر نمازی بن جائے۔ یہ جو بار بار لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میرے ایک اچھے ہو جانے سے کیا ہوگا، پورا ماحول تو خراب ہے، برائیاں عام ہیں، نافرمانیاں عام ہیں، میرے ایک اچھا ہو جانے سے کیا ہونے والا ہے؟ بہت کچھ ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ مثلاً ایک آدمی چوری کرتا ہے، ویسے چور تو کئی ہیں، لیکن اس میں سے اگر ایک چور چوری کرنا چھوڑ دے، چور تو بہت سارے ہیں، اگر اس میں سے ایک چور چوری کرنا چھوڑ دے تو کچھ تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، کچھ لوگوں کو تو فائدہ ہوگا کہ اس کے شر سے کچھ گھر تو محفوظ رہیں گے۔ ایک آدمی کو بیماری ہے دھوکہ دینے کی، یہ دکان والے کو دھوکہ دے دیا، دودھ والے کو دھوکہ دے دیا، اخبار والے کو دھوکہ دے دیا، کرانہ والے کو دھوکہ دے دیا، یہاں سے جھوٹ بول کے خرید لیا، وہاں سے جھوٹ بول کے خرید لیا، اس کے بعد دکان آنا بند کر دیا، پھر راستہ چلنا بند کر دیا، پھر دوسرے راستے سے چلنے لگ گیا۔ اب وہ آدمی یہ سوچے کہ صاحب ایسا کام میں اکیلا تھوڑے ہی کر رہا ہوں، بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ میرے اکیلے کے اچھا ہو جانے سے کیا ہوگا، اگر وہ یہ سوچتا ہے تو صحیح ہے کیا؟ اگر ایک آدمی دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو کتنے لوگ اس کی شرارتوں اور شر سے محفوظ ہو سکتے ہیں، کتنے لوگ اس ایک شخص کے پہنچائے جانے والے نقصان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب سارا زمانہ دھوکہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی دوں گا۔ ارے صاحب چھوڑ دیجئے، بولے میرے اکیلے کے چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ ارے صاحب کم سے کم آپ کے محلے کی دکانیں تو محفوظ رہ جائیں گی۔ خاندان میں جن لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ لوٹ لیا تھا وہ خاندان والے تو محفوظ رہ جائیں گے، جن دوستوں کو جھوٹ بول کر ان سے پیسہ لیا تھا وہ تو محفوظ رہ جائیں گے۔ یہ جو سوچ ہے ہم لوگوں کی کہ میرے اکیلے کے اچھا ہو جانے سے کیا ہوگا، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ ایک چور کئی چوروں میں سے ایک چور اگر چوری چھوڑ دے، کئی دھوکے بازوں میں سے ایک دھوکے باز اگر دھوکہ دینا چھوڑ دے، کئی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کئی دغا بازوں میں سے ایک دغا باز دغا دینا چھوڑ دے، کئی ظالموں میں سے ایک ظالم ظلم کرنا چھوڑ دے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
اس سے تو فائدہ ہوگا. پھر یہ جو سوچ ہے کہ میرے اکیلے کے اچھے ہو جانے سے کیا ہوگا، یہ سوچ صحیح نہیں ہے. میرے اکیلے کے اچھے ہو جانے سے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ میری اپنی ذات کو ہوگا کہ میری زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے گی. دوسرا فائدہ ان انسانوں کو ہوگا جن سے میری ذات سے جن کو تکلیف پہنچ رہی تھی. میری ذات سے جن کو اذیت پہنچ رہی تھی، میری ذات سے جو لوگ پریشان تھے. میرے دوستو، اگر ساری گلی خراب ہو، ساری گلی میں گندگی پڑی ہوئی ہو، اس کا حل کیا ہے؟ وہ ہمارا راستہ ہے چلنے کا جس میں ساری گندگی پڑی ہوئی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ صاحب آپ جوتا پہن لیجیے. آپ محفوظ رہیں گے نہیں رہیں گے گندگی سے. آپ جوتا پہن لیجیے، آپ محفوظ رہیں گے گندگی سے. یا پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ سارے محلے والوں کو جوتے پہنائیں. ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے کہ سارے محلے والے کو جوتے خرید کے دیں ہم. نہ ہی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ گمپا اور گھوڑا لے کر پوری گلی کی گندگی صاف کرتے پھریں. یہ تو ذمہ داری نہیں ہے ہماری. ہمارے پیروں کو گندگی سے بچانے، آلودگی سے بچانے کے لیے ہماری حفاظت ہم کرنا ہے کہ بھئی ایک جوتا خریدیں، پہن لیں. ہمارے پیر تو اس گندگی سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اگر چاروں طرف کا ماحول خراب ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارے لوگ جب اچھے ہو جائیں گے تو میں بھی اچھا ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا ہے. یہ جو ہماری سوچ جو ہے، میرے اکیلے کے اچھے ہو جانے سے کیا ہوگا، ہم اکیلے اچھے ہو جانے سے کیا ہوگا، ہمارا ایک گھر دین کے مطابق زندگی گزارنے سے کیا ہوگا، میرا اکیلے کا سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے کیا ہوگا، میرے اکیلے کی زندگی اگر بدل جائے تو کیا فرق پڑنے والا ہے. پھر کب بدلو گے؟ بولے جب سانپ بدلیں گے تو میں بدلوں گا. سانپ مرنے تک نہیں بدلتے تو کیا ہم بھی نہیں بدلیں گے؟ سانپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ہم بھی خراب کریں گے. سانپ اپنی خبر کو آگ کا گڑھا بنا رہے ہیں، ہم بھی بنا لیں گے. سب اللہ کا غضب بھڑکا رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے غضب کو بھڑکائیں گے. سب نبی کو ناراض کر رہے ہیں، ہم بھی ناراض کریں گے. تو پھر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ زمانہ چاہے کدھر جائے، معاشرہ چاہے جدھر جائے، خاندان والے چاہے جدھر جائیں، مجھے اس راستے پر نہیں چلنا ہے، مجھے نہیں چلنا ہے. اور کئی کاموں میں ہم زمانے سے اپنے آپ کو الگ کیے رکھے ہوئے ہیں. زمانہ جدھر جا رہا ہے بہت سے کاموں میں ہم نہیں جا رہے ہیں. خاندان والے جو کر رہے ہیں وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں. محلے اور بستی والے جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ بظاہر ہمیں دنیاوی نقصان محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی اس راستے پر جائیں گے تو نقصان ہے. لیکن معاملہ جب دین کا، اسلام کا، اللہ کی فرمانبرداری کا، نبی کی اطاعت کا آتا ہے تو تب ہم زمانے کا سہارا لیتے ہیں.
ارے صاحب سارے لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، اگر میں اکیلا کروں گا تو میں نمونہ بن جاؤں گا۔ ارے نمونہ ہی بننا ہے میرے بھائی، نمونہ ہی بننا ہے، دنیا کے لیے مثال بننا ہے، زمانے کے لیے مثال بننا ہے، بستی کے لیے مثال بننا ہے، خاندان کے لیے مثال بننا ہے، سسرال کے لیے مثال بننا ہے، اور شوہر بیوی کے لیے مثال بننا ہے۔ دنیا کو بتانا ہے تم جیسے ہو ویسا میں نہیں ہوں، تمہاری جو عادتیں ہیں وہ عادتیں میری نہیں ہیں، تمہارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ میرے اندر نہیں ہیں، تمہارے اندر جو برائیاں ہیں وہ میرے اندر نہیں ہے۔ نمونہ بنے گا، بنو نمونہ، اچھائی کا نمونہ بنو، کہ لوگ ہمیں دیکھ کر سوچیں یہ بھی ہم جیسا ہی انسان ہے، مگر یہ ہم جیسا کیوں نہیں ہے، یہ بھی تو ہم جیسا انسان ہے، لیکن یہ ہم جیسا کیوں نہیں ہے، یہ ہم سے الگ کیوں ہے۔ تو ایک دکان پہ ایک خریدار گیا تھا، جا کر اس نے کہا کہ یہ سامان اتنا اتنا دے دو، تو دکاندار نے کہا کہ ایک احسان میرے اوپر کرو گے؟ بولے کیا احسان کرو؟ کہا کہ جب سے دکان کھولا ہوں اللہ کا شکر ہے کچھ گاہک میری دکان پر آ گئے ہیں، اور اتنا نفع اور بینفٹ آج ہو گیا کہ آج کا گزارا بہت آسانی سے ہو جائے گا، گھر چلنے کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہے اتنا صبح سے میں نے کما لیا ہے۔ احسان یہ کرو کہ بجائے یہ سامان میری دکان سے خریدنے کے وہ سامنے والے کی دکان سے خرید لو۔ اس نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ جب سے میں نے دکان کھولا ہے تب سے اس نے بھی دکان کھولا ہے، لیکن اس کی دکان پہ ایک بھی گاہک نہیں آیا، میری دکان پہ تو کئی گاہک آ گئے، اس کی دکان پہ ایک بھی گراہک نہیں آیا، بجائے میری دکان سے خریدنے کے وہاں سے خرید لو، احسان ہوگا۔ تو سامان خریدنے آنے والے شخص نے دکاندار کے کہنے پر وہاں چلا گیا، اور جاتے ہوئے سوچنے لگا کہ شاید اپنے مذہب کے آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہے، اپنی قوم کے آدمی کی مدد کر رہا ہے، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ جب اس دکان پر گیا تو وہ خریدار جب دیکھا کہ یہ میری قوم کا نہیں ہے، وہ یہ دکاندار اس کی قوم کا نہیں ہے، یہ تو میری اپنی قوم کا ہے، یہ میرے اپنے مذہب کا ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ تو غیر مسلم ہے، میری اپنے مذہب کا ماننے والا، میری اپنی قوم کا آدمی ہے۔ سامان اس نے خرید لیا، سامان لے کر پھر پہلی والی دکان پر آ گیا۔ دکاندار نے پوچھا کیا ہوا بھائی، سامان نہیں ملا؟ بولے مل گیا، سامان مل گیا۔ بولے پھر یہاں کیوں آئے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کے کہنے پر سامان وہاں سے لے لیا، اب میرا ضمیر کہتا ہے کہ ایمان تم سے لے لو۔ کہ تم مجھ جیسے ایک انسان ہو لیکن تمہاری سوچ میری سوچ سے الگ ہے، میرے دل میں وہ ہمدردی نہیں ہے جو آپ کے دل میں ہے، حالانکہ آپ بھی ایک انسان ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں۔ دوستو نمونہ بننا ہو تو ایسا بھی بنا جا سکتا ہے۔ دنیا کے لیے ایک پیغام اس نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، ایک میسج رہتی دنیا کے لیے انہوں نے فارورڈ کیا کہ نہیں کیا۔ آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے، ایک مسجد کی زمین پر جھگڑا تھا، غیر مسلموں اور مسلمانوں میں، معاملہ عدالت تک پہنچا، کیس چلا، جج انگریز تھا،
اس نے کہا کہ تمہارے شہر میں کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جس کی گواہی معتبر ہو دونوں فریقین کے نزدیک، کہ تمہارے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی دونوں فریقین اس کو مانیں؟ لوگوں نے کہا کہ ایک صاحب ہے، ان کی گواہی ہم دونوں کے نزدیک معتبر ہے، اگر وہ آ کے گواہی دے دیں بھلے جس کے حق میں دے ہم ماننے تیار ہیں۔ دونوں فریق اس کے لیے تیار ہو گئے۔ جج نے کہا کہ وہ صاحب کو بلا کے لاؤ۔ اس علاقے کے ایک بزرگ آدمی تھے، عالم تھے، بزرگ تھے۔ لوگوں نے جا کر کہا کہ وہ زمین کے ٹکڑے کے سلسلے میں جو اختلاف چل رہا ہے اس کا فیصلہ آپ کی گواہی پر منحصر ہے، کہ آپ عدالت میں آ کر گواہی دیجیے اپنے معلومات کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا۔ بولے کیوں؟ بولے میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ کسی انگریز کی صورت نہیں دیکھوں گا جب تک وہ ہمارا ملک چھوڑ کے نہیں جاتے۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا، انہوں نے نہیں مانا۔ لوگوں نے جا کر انگریز جج سے کہا کہ وہ صاحب تو آنے تیار نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی صورت نہیں دیکھتے۔ وہ جج بھی بڑا دانشمند تھا، اس نے کہا کہ میرا پیغام ان تک پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ وہ عدالت میں آئیں لیکن میری طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو اور جواب دیں۔ حکمت، دانائی اسے کہتے ہیں۔ جوش میں نہیں آیا، پولیس کو بھیج کر ہتکڑیاں ڈال کر نہیں منگوایا۔ اس نے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ عدالت آئیں لیکن میری طرف منہ کر کے نہ کھڑے ہو، میری طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو، صرف گواہی دے دیں۔ وہ تیار ہو گئے، عدالت میں آئے، جج کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جج نے پوچھا اس زمین کے بارے میں تمہاری معلومات کیا ہیں؟ کہ دو فریق لڑ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ہے اور ان کی نیت یہ ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر ان کو مل جائے تو یہاں مسجد بنائیں گے، اور دوسری قوم کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ زمین ان کی ہے، اگر وہ مل جائے تو وہاں مندر بنائیں گے۔ اس بارے میں تمہاری کیا معلومات ہے؟ فیصلہ آپ کی گواہی پر ہوگا۔ تو اس بزرگ نے بھری عدالت میں یہ گواہی دی کہ مسلمانوں کا دعویٰ اس زمین پر میری معلومات کے مطابق غلط ہے، میری معلومات کے مطابق ان کا دعویٰ غلط ہے۔ جج نے فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ فیصلہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، ایک تاریخی جملہ اس نے کہا۔ جج نے کہا بھلے ہی مسلمانوں نے کیس میں شکست کھا لی، مسلمان ہار گئے، لیکن اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہارے ہیں، اسلام جیت گیا اپنی حقانیت کی وجہ سے، اپنی سچائی کی وجہ سے، اپنی حق گوئی کی وجہ سے۔ نمونے اگر بننا ہو تو ایسے نمونے بنو کہ یہ جو سوچ ہے کہ میرے اکیلے کے بدلنے سے کیا ہوگا، میرے دوست بہت کچھ ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنی ذات کی فکر کرو، اپنے اندر پائی جانے والی خرابیوں کے سلسلے میں فکر مند ہو جاؤ، آپ کی ذات میں پائی جانے والی برائیوں کو لے کر تم فکر مند ہو۔ علیکم انفسکم، دوسروں کی فکر میں اپنے آپ کو مت بھول جاؤ۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم،
جب تم پکے سچے بن جاؤ تو 100 جھوٹے مل کر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بشرطے کہ تم سچے بنو۔ 100 بے ایمان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے بشرطے کہ آپ ایماندار بنو۔ لاکھ بے نمازی ایک طرف ہو، آپ نمازی بن جاؤ، کوئی نقصان نہیں۔ ایک آدمی کی اصلاح جب ہو جاتی ہے، ایک آدمی جب اچھا بن جاتا ہے، تو اس آدمی سے جتنے انسانوں کو تکلیف پہنچ رہی تھی وہ تو محفوظ ہو جائیں گے۔ سارے چور ایک ساتھ توبہ کریں گے، 99 جب کریں گے تو 100واں نمبر میرا ہوگا صاحب، وہ 99 کرتے نہیں، یہ 100واں توبہ ہوتی۔ سارا محلہ جس دن نمازی ہو جائے گا اس دن میں نمازی بنوں گا۔ سارے لوگ جب سچ بولیں گے تب میں سچ بولوں گا۔ میرے اکیلے کے سدھرنے سے، میرے اکیلے کے اپنے آپ کو سنوار لینے سے، میرے اکیلے کی زندگی میں دین آنے سے کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی فکر کرو۔ زمانے کی برائیاں کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس کا بیٹا خراب ہے، اس کی بیٹی خراب ہے، اس کی بیوی خراب ہے، اس کا باپ خراب ہے، اس کا بھائی خراب ہے، کیا ہونے والا ہے اس سے؟ آپ کے پاپ کا گھڑا تو صاف نہیں ہوگا اس سے۔ آج ہم زمانے بھر کی برائیاں کرنے میں صفحے اول میں کھڑے ہوئے ہیں۔ زمانے بھر کی برائیاں کریں گے، بستی والوں کی برائیاں، خاندان والوں کی برائیاں، بہنوں اور بھائیوں کی برائیاں، بہنیں اور بھائیوں کے بچوں کی برائیاں۔ دوسروں کی برائیاں کرنے سے ہم تو پاک نہیں ہو جائیں گے نا، ہم پاک ہوں گے کیا؟ دوسروں کی برائیوں کا تذکرہ کرنے سے ہمارے گناہ تو معاف نہیں ہوں گے۔ دوسروں کے عیب لوگوں میں بیان کرتے پھرنے کی وجہ سے ہم پاک اور پوتر تو نہیں ہو جائیں گے۔ اور دوسروں کے بارے میں آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ دوسروں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا ہمارے گھر والوں کے تعلق سے، باپ سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، گھر کے بڑے سے پوچھا جائے گا گھر کے چھوٹوں کے بارے میں، ماں سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، باپ سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، گھر کے بڑے سے پوچھا جائے گا ماتحتوں کے بارے میں، خاندان کے بڑے سے پوچھا جائے گا خاندان کے بڑے ہونے کے ناطے تو نے کیا ذمہ داری نبھائی تھی۔ پڑوس کے بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، محلے کے بچوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ میرے دوستو، قرآن نے فرمایا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو۔ زمانے کی برائیاں بیان کرنے سے ہم پاک صاف نہیں ہو جائیں گے۔ لوگوں کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کے تذکروں سے ہمارے گناہ نہیں دھلنے والے ہیں کہ فلاں کا باپ خراب، فلاں کی بیٹی خراب، فلاں کی بہو خراب، فلاں کی ساس خراب، کیا اس سے ہمارے گناہ دھلیں گے؟ اللہ نے فرمایا اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علیکم انفسکم، تو یہ جو سوچ ہماری جو ہے کہ میرے اکیلے کے اچھے ہو جانے سے کیا ہوگا،
جب سارا زمانہ اچھا ہوگا تو میں اچھا ہو جاؤں گا، یہ سوچ غلط ہے۔ جب سب برائی چھوڑیں گے تو میں چھوڑوں گا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سب بے حیا رہیں گے تو میں بھی بے حیا رہوں گا، سب بے شرم رہیں گے تو میں بھی بے شرم رہوں گا، سب سود خور رہیں گے تو میں بھی سود خور رہوں گا، سب مٹی خور رہیں گے تو میں بھی مٹی خور رہوں گا، سب رشوت خور رہیں گے تو میں بھی رشوت خور رہوں گا، سب حرام کمائیں گے تو میں بھی حرام کماؤں گا۔ یہ سوچ صحیح ہے؟ بولے چھوڑیں گے کب؟ بولے جب سب چھوڑیں گے تو میں چھوڑوں گا۔ یہ سوچ صحیح نہیں ہے اور اس کو مانتے بھی نہیں ہیں ہم۔ میرے دوستو، آدمی کو اپنی ذات کی فکر، اپنی خبر کی فکر، اپنی آخرت کی فکر ہونا چاہیے، کیونکہ ایک دن ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونا ہے، اور وہاں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ باپ اولاد کے کام آئے گا، نہ اولاد ماں باپ کے کام آئے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس لیے یہ جو سوچ ہے کہ میرے اکیلے کے سدھر جانے سے کیا ہوگا، میرے اکیلے کے دیندار بننے سے کیا ہوگا، میرے اکیلے کے اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے کیا ہوگا۔ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ اگر یہ بولے اسکول میں کوئی بھی نہیں پڑھ رہے، میں بھی نہیں پڑھتا، کلاس میں کوئی نہیں پڑھ رہے، میں نہیں پڑھتا، مانیں گے ہم لوگ اس بات کو؟ بچہ آگے بولے کہ کوئی ہوم ورک نہیں کر رہے، میں بھی نہیں کرتا، کوئی پابندی سے اسکول نہیں آ رہے، میں بھی نہیں جاتا، چلے گا یہ، ہم مانیں گے اس بات کو۔ لیکن دین کے بارے میں کیسے مان لیتے ہیں ہم لوگ؟ جھوٹے سہاروں سے اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں ہم لوگ۔ سنجیدہ ہو کر کبھی غور کریے کہ کسی کے بگڑنے سے، کسی کے سدھرنے سے میری خبر کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے دوستو اپنی فکر کرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واخر